اور تمہارے نمبر جو ہے اس سے زیادہ نہ آئے تو ہماری جو ہے خاندان میں رشتہ داروں میں ناک کٹ جائے گی۔ اس چیز کو دل برداشت نہ ہو کر وہ خودکشی کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو کئی بار رزلٹ ہے ان میں 100% میں سے 40% بچے پاس ہوتے ہیں، 60% بچے فیل کیوں ہوتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کیونکہ یہ جدید دور کے بچے ہیں، نئے دور کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اپنے دل پر زیادہ اس کا اثر لے جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں سر عدنان حیدر جو کہ پچھلے 30 سال سے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے اتنا ٹائم نکالا اور بچوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے اتنے اپنی مصروفیات میں سے بچوں کے لیے ٹائم نکال کر آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ شروع اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسکندر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج 10th کلاس کا میٹرک کا رزلٹ ہے، تو ہم اس بارے میں بھی سر سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو رزلٹ ابھی آیا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے، یا موسٹلی جو بچے ہیں وہ اپنے بورڈ کے جو رزلٹ ہے ان میں 100% میں سے 40% بچے پاس ہوتے ہیں، 60% بچے فیل کیوں ہوتے ہیں؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ اس چیز پر بھی بات کریں گے کہ والدین کے اتنا زیادہ دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے جو بچے، ہمیں ہر سال ایک نئی نیوز سننے کو ملتی ہے، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو گھر چھوڑ جاتا ہے، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو خودکشی کر لیتا ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنے زیادہ حادثات پیش آ رہے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں کی ان تمام سوالوں کے جواب ہیں وہ آج ہم سر عدنان حیدر سے جانیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم سر عدنان سے پوچھتے ہیں، سر آج جو رزلٹ آیا ہے میٹرک کا، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جی سکندر بھائی، یہ جو 40% پاسنگ ریشو ہے پاسنگ مارکس کی، اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے وابستگی بھی ہے۔ بچوں کا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے نا وہ سوشل میڈیا کی طرف ہے، یوٹیوب، فیس بک یا گیمز وغیرہ کھیلنا۔ اور اگر وہ دلچسپی، جتنا فوکس، جتنی دلچسپی ان کی سوشل میڈیا کی طرف ہے، گیمز کی طرف ہے، اگر اتنا ٹائم یا اتنی دلچسپی کے ساتھ اگر وہ اپنی تعلیم حاصل کریں، اپنے امتحانات کی تیاری کریں، تو یقیناً ہمارا رزلٹ جو ہے وہ 60% سے اوپر جا سکتا ہے۔ یہ والدین کی بھی اس میں ایک میں سمجھتا ہوں مسٹیک ہے کہ والدین بھی بچوں کو موبائل جو ہے دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ موبائل یوز کرو، ہمیں نہ زیادہ تنگ کرو، اور جس کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ والدین جو ہے وہ اپنے روزمرہ کی روٹین کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ وہ بچوں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتے۔ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بچے جو ہے نا ان کی مصروفیات کیا ہیں، وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ بس ماں باپ کو یہ پتا ہے کہ ہم صبح ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں اور ہم واپس گھر آ رہے ہیں، اور ہم بس بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ یعنی وہ صرف بچوں کی ضروریات پوری کرنے کو ہی اپنی جو ہے نا وہ ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ بچوں پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے والدین کا۔ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار حادثات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ بچے تعلیم سے جو ہے نا وہ دوری اختیار کر لیتے ہیں، اپنے ماں باپ کا، بڑوں کا وہ احترام نہیں کرتے کیونکہ انہیں تعلیم نہیں دی جاتی۔ ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ رات کو اپنی اولاد کو لے کر بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے حالات کے بارے میں پوچھیں، ان کی پریشانیوں کے بارے میں پوچھیں کہ کن کن معاملات کے اندر انہیں کوئی پریشانی کا سامنا ہے۔ سر میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ والدین کا بہت زیادہ دباؤ اور پریشر ہونے کی وجہ سے اکثر بچے جو ہے نا وہ پریشان رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پڑھائی پہ زیادہ فوکس نہیں دے پاتے۔ تو اس صورت میں والدین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ والدین جو ہے نا ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ شاید ہر بچہ جو ہے وہ بورڈ میں پوزیشن لے سکتا ہے، ہر بچہ ہی بورڈ میں پوزیشن لے یا دوسروں سے کمپٹیشن کرے۔ وہ بچوں سے بہت سی توقعات جو ہے وہ وابستہ کر لیتے مطلب ہیں، ایک لمٹ سے زیادہ سوچ لیتے ہیں، جی بالکل، امیدیں زیادہ لگا۔ حالانکہ ہمیں بچوں کے جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچہ کیا اس قابل ہے کہ وہ دوسروں کے کمپٹیشن میں آ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ سے صلاحیت دی ہوتی ہے۔
کچھ بچے جو ہیں وہ پڑھائی کے معاملے میں بہت تیز ہوتے ہیں، مگر وہ سپورٹس میں و دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے پڑھائی میں پیچھے ہیں وہ دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں بہت آگے چل ایسے ہی جاتے ہیں، بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو الگ سے صلاحیت عطا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس صلاحیت کو پہچانتے ہوئے اپنے بچوں کو ہم موقع دیں کہ وہ اپنی فیلڈ جو ہے وہ خود چوز کریں، کیونکہ جب دلچسپی ہوگی کسی بھی فیلڈ کے اندر، کیونکہ کوئی بھی کام اس وقت مزہ دیتا ہے جب اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ تو سر ایک چیز میں یہاں پر آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بچے جو ہیں ان کو مطلب کس فیلڈ میں جانا چاہیے، یا ہم کیسے والدین کیسے پہچان کریں، یا بچہ خود کیسے پہچان کرے کہ اس کو کس شعبے میں جانا چاہیے، کون سا شعبہ اسی کے لیے بنا ہے؟ تو یہ بھی چیز تھوڑی سی آگاہی جو ہے نا ہمیں کر دیں۔ جی بالکل، جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہر بچہ بورڈ میں ٹاپ نہیں کر سکتا، جی ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اور ہمیں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، وہ اس لیے کیونکہ ہماری اس کام کے اندر دلچسپی ہوتی ہے۔ جب کسی بھی کام کے اندر لگن اور دلچسپی پیدا ہو جائے تو آپ وہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ بھی فیلڈ آپ نے چوز کرنی ہے میٹرک کے بعد، یا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اپنی ترجیحات کو کہ آپ کی دلچسپی کن کاموں کے اندر ہے، تو وہ کام چوز کریں، وہ فیلڈ چوز کریں جس میں آپ کی لگن ہے، آپ کا جذبہ ہے، کیونکہ جب وہ کام کریں گے اس کے اندر آپ کا جذبہ، آپ کی لگن، آپ کا شوق جو ہے اس میں شامل ہوگا، تو وہ کام آپ بہت اچھی طریقے سے کریں گے اور اس میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ سر جیسے کہ آج میٹرک کا رزلٹ آیا تو ایک چیز اکثر ہم نے نوٹ کی ہے کہ جو بچے ہیں وہ آرٹ سبجیکٹ میں بہت زیادہ کم نمبر لے جاتے ہیں، جیسے کہ سائنس سبجیکٹ میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس میں نمبر بھی اچھے آ جاتے ہیں، لیکن سائنس جو آرٹ سبجیکٹ ہے ان میں نمبر بہت زیادہ کم لیتے ہیں۔ اس کی مثال مجھے یاد ہے 2017-18 میں ایک بچہ تھا ہمارے اسکول میں، حارث نام کا، چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں، جی جی تو اس کی 9th میں مطلب پوزیشن آ گئی، بہت زیادہ نمبر لے لیے اس نے۔ تو وہ بچہ جو ہے نا وہ بہت محنتی تھا، بڑا انٹیلیجنٹ تھا، اس کے بہت اچھے نمبر تھے، اور اس کو یہ تھا کہ 10th میں بھی اس کے نمبر نا بہت اچھے آئیں گے۔ بالکل ایسے اس کو بارہا بار اس کے استاذہ کرام نے کہا کہ اردو پہ فوکس کرو، اسلامیات پہ فوکس کرو، جو آرٹس کے سبجیکٹ ہے، لیکن وہ بچہ کہتا تھا میں کر لوں گا، یہ تو میرے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، یا میرے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی 10th کا اس کا رزلٹ آیا تو میرا خیال ہے 9th میں اس کو ٹوٹل مارکس 7 یا 8 نمبر کم تھے پورے ٹوٹل میں سے، بالکل مطلب اگر 505 ہے تو اس کے آئی تھنک 498 مارکس تھے، لیکن اور 10th میں ہاں اردو میں بھی اس کے تقریباً 73 ہاں کے لگ بھگ نمبر 73 تھے، مارکس 9th آؤٹ میں، آف 75۔ ہاں بالکل ماشاء اللہ۔ اور لیکن 10th میں وہ کیا کیا، اس نے وہ آرٹ سبجیکٹ پہ فوکس نہیں کیا، نمبر کم ہونے کی وجہ سے اس بچے کی شاید بورڈ میں پوزیشن آنی تھی لیکن نہیں آ پائی۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں بچے آرٹس کے سبجیکٹ میں نمبر کم کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے بھی آرٹس سبجیکٹ میں نمبر کم آتے ہیں کیونکہ والدین اور بچوں کا جو رجحان ہوتا ہے نا جی وہ سائنس سبجیکٹ کی طرف ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا والدین بھی بچوں کو بار بار فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، بس ان 4 سبجیکٹ کے بارے میں ان کو ڈانٹتے بھی رہتے ہیں، ان کو بار بار کہتے بھی ہیں کہ بیٹا ان میں محنت کرو، ٹھیک ہے، ان میں آپ کے اچھے نمبر آنے چاہیے۔ تو زیادہ فوکس سائنس سبجیکٹ کی طرف ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ آرٹ سبجیکٹ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے، اور کچھ ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آرٹ سبجیکٹ ذرا اردو میڈیم ہے سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اردو میڈیم جو سبجیکٹ ہیں جتنے بھی بچے سوچتے ہیں کہ اردو والے سبجیکٹ جو ہے نا یہ تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کر لیں گے، ان میں اچھے نمبر لے لیں گے۔ والدین سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ والدین کیا کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈال دیتے ہیں یا ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں۔ والدین کیا کرتے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی تمہارے فلاں کزن یا تمہارے فلاں رشتہ دار یا فلاں دوست کے اتنے نمبر آئے تھے اور تمہارے نمبر جو ہے اس سے زیادہ نہ آئے تو ہماری جو ہے خاندان میں رشتہ داروں میں ناک کٹ جائے گی۔ اس چیز کو سوچتے ہوئے بچے کو آپ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں۔ جب آپ بچے کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیں گے تو اس کا پڑھائی پہ فوکس کس طرح رہے گا؟ تو اس چیز کو میں والدین کے ساتھ یہی ایک پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدارا اپنے بچے میں موجود صلاحیتوں کو آپ دیکھیں، یہ استاذہ کرام کا کام بھی ہے اور یہ والدین کا کام بھی ہے۔ آپ اپنے بچے میں موجود جو صلاحیتیں ہیں وہ دیکھیں، جیسا کہ سید عدنان نے بھی کہا کہ ہر بچے میں خاص قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اب اس کو پرکھنا، اس کو دیکھنا یہ والدین کا کام ہے۔
آپ دیکھیں آپ کا بچہ کس کام کے لیے بنا ہے, کس کام میں اس کا شوق ہے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ اس بچے کو اسی فیلڈ میں لگائیں. جیسے کہ سر ایک بات کر رہے تھے کہ ایک بچے کا جس چیز میں, جس سبجیکٹ میں فوکس ہے, اس کو اسی سبجیکٹ میں آپ زیادہ محنت کروائیں. اسی طرح میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ دیکھیں شاہد افریدی آج ہمارے پاکستان کا ایک سپر سٹار ہے. اگر شاہد افریدی کے والدین نے اس کو کہا ہوتا کہ تم نے انجینئر بننا اور پڑھائی کرو اور تم نے انجینئر ہی بننا ہے, اور اس وقت اگر وہ انجینئرنگ کر رہا ہوتا تو اتنا بڑا جو کرکٹنگ سٹار ہے وہ ہم سے مس ہو جاتا. تو لہٰذا ایک ہی ریکویسٹ ہے, جو بچہ جس چیز کا شوق رکھتا ہے مہربانی کر کے اس کو اسی پروفیشن میں ایڈ کریں. میں سر عدنان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ سر ہماری جو آڈینس ہے, جو ہمارے والدین ہیں, ان کو کوئی آپ پیغام, کوئی میسج کنوے کریں کہ جس سے وہ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کر سکیں. جی بہت شکریہ. اسپیشلی رزلٹ کے حوالے سے میں تمام والدین اور اسٹوڈنٹس کو میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, اسپیشلی والدین کو, کہ اکثر اسٹوڈنٹس کے نمبر جو ہیں کچھ سبجیکٹ کے اندر کم آئیں گے اور کچھ کے ویسے اوور آل بھی کم آ سکتے ہیں, یا کسی کی سپلی بھی آ سکتی ہے. تو برائے مہربانی آپ بچوں کو ڈسہارٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, بچوں کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, کیونکہ یہ جدید دور کے بچے ہیں, نئے دور کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ اپنے دل پر زیادہ اس کا اثر لے جاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں, گھر سے بھاگ جاتے ہیں, یا اتنا مینٹلی ٹارچر کیا ہوتا ہے پیرنٹس نے کہ وہ دل برداشت نہ ہو کر وہ خودکشی کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ بعد میں ان کی ساری زندگی کے لیے پچھتاوا بن جاتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے بچوں کا خیال رکھیں, انہیں بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, انہیں پیار سے سمجھائیں اور ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو تحریک دیں, ان کا حوصلہ بڑھائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, آپ کر سکتے ہو, آپ نیکسٹ ٹائم زیادہ محنت کرو. آپ نے کچھ مسٹیکس کی ہیں جن کی وجہ سے نمبر کم آئے ہیں یا سپلی آ گئی ہے, تو آپ اب دوبارہ سے کوشش کرو, آپ کر سکتے ہو. ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے کیونکہ سر عدنان جو ہے وہ اردو شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہم اردو کے متعلقہ ان سے کچھ اشعار جو ہے وہ لاسٹ پہ لازمی سنیں گے. سر کوئی اشعار جو ہے ہمیں سنا دیں, کوئی آپ کا جو فیوریٹ, جو پسندیدہ ہو, ایسا کوئی شعر ہمیں سنائیں. جی ضرور. سب سے پہلے تو موقع کی مناسبت سے, کیونکہ رزلٹ بھی ہے تو اکثر بچے لاپرواہی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں یا ان کے مارکس کم آتے ہیں, تو ان کے لیے عرض ہے, افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, افسوس کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, آغاز جس قوم کا اقرا سے ہوا تھا. ویڈیو کے اختتام پر سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا, اور آپ سب کا بھی شکریہ جو ہمیں دیکھتے ہیں, جو ہمیں پسند کرتے ہیں, جو ہمیں فالو کرتے ہیں, جو اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں. تو جو نیو ویورز ہیں, جو پہلی بار ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ان سے سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں, اپنے دوستوں تک شیئر لازمی کریں, اور پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیا کریں. آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.